بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے. آج ناظرین ملک بھر کے اندر اس عظیم قائد کا یوم ولادت منایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے قائد اعظم محمد علی جناح نے بر صغیر کے اندر بھی یہی اس وقت حالات تھے کہ ہر طرف مار دھاڑ تھی، مذہبی تعصب تھا، انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی تھیں اور مسلمانوں کے لیے بر صغیر کے اندر سانس لینا مشکل ہو رہا تھا. انگریز اور ہندو کی گٹھ جوڑ نے مسلمانوں کو وہاں پہ اس قدر تنگ کیا ہوا تھا کہ وہ ایک الگ ریاست کی جو ہے وہ تحریک کی ضرورت پیش آ گئی. اور قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ بیرسٹر بھی تھے، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے. ظاہری بات ہے، ایک نظریے کے تحت جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے تو اس کا کامیابی اس نظریے کے اوپر کمٹمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو آزادی کا تصور پیش کیا، اس کے اندر ان کے 3 بنیادی نکات تھے: اتحاد، تنظیم، یقین محکم. یہ 3 نکاتی جو اس وقت کا نعرہ تھا کہ مسلمانوں اٹھو اپنی آزادی کے لیے، تنظیم کے ساتھ، یقین محکم کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ. تو اس وقت کے تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ اور تمام جتنے بھی وہاں پہ مسلمانوں کی بڑی تعداد تھی، وہ سب لوگ قائد اعظم کے جو جنہوں نے پرچم لہرایا پاکستان کا، اس کے نیچے کھڑے ہو گئے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سارا کچھ اپنی طویل جدوجہد کے بعد آزادی نصیب ہوئی تو انہوں نے اس ریاست کا جو تصور پیش کیا تھا وہ بھی ان 3 بنیادی اکائیوں پہ تھا: تنظیم، اتحاد اور یقین محکم. لیکن بدقسمتی سے وہ ہم سے جلد آزادی کے بعد رخصت ہو گئے، تو ان کا یہ جو 3 نکاتی ایجنڈا تھا یہ ان کے ساتھ ہی دفن ہو گیا. ہم نے یہاں پہ وہی سیکولر، وہی جو ہے وہ انتہا پسندی، وہی جو وہاں کے حالات تھے اس کو کاپی کیا، اور پھر انگریز نے مختلف جو وہاں پہ انگریز تھا اس کی باقیات نے یہاں پہ اپنے بہت سارے ایسے بندے چھوڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے پھر ان کے اوپر یہاں پہ کمانڈ شروع کر دی. آج 76 سال ہو گئے ہیں، یہ 3 نکات تاریخ میں گم ہو چکے ہیں. نہ یہاں پہ کوئی تنظیم ہے، نہ یہاں پہ اتحاد ہے، نہ یہاں پہ کوئی یقین محکم ہے. ہر طرف افراتفری ہے، ہر طرف جو ہے وہ لوٹ مار کا بازار ہے، ہر طرف جو ہے ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم و بربریت ہو رہی ہے. اس ملک کے اندر نہ کوئی قانون ہے، نہ آئین ہے، نہ اس ملک کو جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے، نہ ہی یہ اس آزادی کا جو ہے وہ بھرم رکھ رہا ہے جس آزادی کے لیے ہماری لاکھوں نوجوانوں نے، ماؤں بہنوں نے قربانیاں دی، ان کی عصمتیں لٹیں، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحت گنوا دی اس آزادی کی خاطر، اس وطن عزیز کی خاطر. آج قائد اعظم صرف ہمارے جو کرنسی ہے اس کے اوپر موجود ہے، اور اس کی جس طریقے سے تذلیل کی جا رہی ہے قائد اعظم کی تصویر کی. میں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ سابقہ حکومتوں سے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ خدا را یہ ہر غلط کام میں قائد اعظم کی تصویر والا نوٹ جو ہے یہ یوز ہوتا ہے، آپ اس کو اس سے ہٹا دیں. یہ اس عظیم قائد کی تذلیل ہے، اس کی روح روزانہ تڑپ رہی ہے. جس تصور پاکستان کا اس نے تصور کیا تھا اس کے برعکس ہم سب کچھ کر رہے ہیں. ہمارے اندر وہی ہندوؤں والی عادتیں ہیں، وہی انگریزوں کی ہماری جو ہے وہ چاپلوسی ہے، اور ہم ان کے آج بھی غلام ہیں. ہم نے غلامی کا توق گلے سے نہیں اتارا. ہم آج بھی ان کے اشاروں پہ اپنے ہی شہریوں کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کر رہے ہیں جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. ہم اپنے ملک کے اندر اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. اس کو مضبوط کرنے والے جو بھی ہاتھ آگے بڑھتے ہیں ہم ان کو کاٹ دیتے ہیں. یہاں پہ نفس نفسی کا عالم ایک بڑی منظم انٹرنیشنل سازش کے تحت اس وقت بھی جاری و ساری ہے.
وہی قوتیں جنہوں نے برصغیر کے اندر تقسیم کیا تھا، وہی قوتیں ابھی بھی اس آزادی کے جو ٹکڑا ہے اس کو تقسیم کرنے کے در پہ ہیں۔ ہمیں کبھی بلوچستان کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے، کبھی ہمیں سندھیوں کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے، کبھی ہمیں پٹھانوں کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے، کبھی ہمیں پنجابیوں کے اندر نفرت بھری جا رہی ہے۔ اس کا فائدہ صرف وہی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اٹھا رہی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہم نے یہ صرف ہم ان دنوں کو اقبال ڈے ہو یا قائد اعظم ڈے ہو تو ہم اس کو رسمی طور پہ کیوں مناتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے فلسفہ سے اس قوم کو مستفید کریں اور کوئی ایسی لیڈرشپ پیدا کریں جو اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کو عملی جامہ پہنائے، کیونکہ یہ تین نکات کسی بھی قوم کے لازوال ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ اس وقت ہمیں قومی سطح پہ زوال پذیر ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں انتخابات قریب آ رہے ہیں، ہمارے اندر قوت برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جمہوریت کے بجائے ہم انتقام کی آگ کو بھڑکا کے اپنے مرضی کے مقاصد اور مطلوبہ نتائج اخذ کرنے کے لیے ہر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہم نے چار دیواری کے تقدس کو پامال کر دیا ہے۔ ہمارے اندر انسانیت نامی چیز جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اخلاقیات نام کا جنازہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہمارے اندر قومی حمیت اور غیرت یہ نکال دیے گئے ہیں۔ ہمیں فلسفہ جہاد سے اس قدر دور کر دیا گیا ہے کہ ہم اب صرف اور صرف ایک مصنوعی زندگی گزار کے اس دنیا سے جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہماری تیسری یا چوتھی جنریشن اس وقت جو ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہے۔ ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر وہ منشیات کا کاروبار کر رہے ہیں، وہ رازنیاں کر رہے ہیں، وہ کیونکہ ریاست ان کو جو ہے وہ ان کی کفالت کرنے سے یکسر جو ہے وہ منحرف ہے۔ ریاست ان کی ذمہ داری اٹھانے سے روگردانی کر رہی ہے، انہیں بے مہار چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ ڈگریاں لے کر جب انہیں کوئی جاب نہیں ملتی تو یا تو وہ ڈاکو بن جاتے ہیں، یا وہ منشیات فروش بن جاتے ہیں، یا وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں۔ کبھی یہ کسی نے سوچا ہے کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف تو آپریشن کرتے ہیں، ہم کیوں نہ بے روزگاری کے خلاف آپریشن کریں کہ روزگار لوگوں کو مہیا کریں؟ کیوں نہ ہم تعلیم کے خلاف جو ہے وہ جو بھی تعلیم میں رکاوٹیں ہیں وہ دور کریں کہ تعلیم عام ہو، صحت کی سہولتیں دیں تاکہ صحت ہر بندے کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو سکے۔ یہ سارا کام ریاست کا ہے، کیونکہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، لیکن ہماری ماں کو شروع سے جو جھٹکے لگے ہیں وہ آج تک نہیں سنبھل پائی، اور اس ماں کے ساتھ ہم سوتیلی ماں سے بھی بدتر سلوک کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہماری اس آنے والی نسل کا کیا بنے گا، ہم صرف حال کو دیکھتے ہیں، ہم نے کبھی مستقبل کی منصوبہ بندی نہیں کی اور نہ ہی کوئی کرنے دے رہا ہے، کیونکہ جو قدم بھی مثبت اٹھے گا اس قدم کو بھی کاٹ دیا جائے گا۔ آج قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہ اس یوم ولادت کے موقع پہ پوری قوم کو ایک عہد کرنا ہوگا کہ ہم نے اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کو اپنی زندگیوں میں عملی جامہ پہنانا ہے، اور اس ملک کے اندر جو ناسور اس ملک کے خلاف بڑی بڑی سازشیں کر رہے ہیں، چاہے وہ اندرونی ہوں چاہے وہ بیرونی ہوں، ہم نے ان کو جہاد کے زور سے روکنا ہے، اور جہاد کی سپرٹ جو ہے وہ اسلامی جہاد کی سپرٹ جو ہے وہ ہم نے اجاگر کرنی ہے۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے۔